محمد عابد حسین لکھتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتایا کہ سنا ہے کتے کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر ناف میں تھوک دیا تھا، وہاں سے جو مٹی گری اس سے کتا پیدا ہوا۔ یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ کتے کی پیدائش کے حوالے سے جن الفاظ کے ساتھ سوال میں روایت بیان کی گئی ہے، بعض کتب جیسے تفسیر روح البیان، نزہۃ المجالس وغیرہ میں بیان کی گئی ہے، لیکن جن کتب میں ہمیں ملی ہے ان میں یہ بغیر سند کے مذکور ہے، اور وہ کتب ایسی ہیں کہ جن میں معتبر و غیر معتبر ہر طرح کی روایات ذکر کی جاتی ہیں۔ عظیم محدث و فقیہ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے اپنے بعض اکابر اساتذہ کے حوالے سے کتے کی پیدائش والا واقعہ بیان فرمایا، تو اس میں یہ جسم پر تھوکنے والے اور پھر وہاں سے مٹی لینے والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس میں یہ ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کی طرف تھوکا اور اس کا تھوک منتشر ہو گیا، بکھر گیا، اور اس کے بکھرے تھوک سے کتے کی پیدائش ہوئی۔ چنانچہ آپ علیہ الرحمہ شرح ابی داؤد للعینی میں فرماتے ہیں، میرے بعض بڑے اساتذہ کی جانب سے میرے کانوں تک یہ بات پہنچی ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں ملائکہ کے داخل نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ کتا شیطان کے تھوک سے پیدا کیا گیا، اور یہ اس وقت ہوا جب آدم علیہ السلام فقط جسم کی صورت میں تھے۔ شیطان اس جسم کی طرف اس کے پیچھے سے آیا اور گھوڑوں کو جمع کیا۔ گھوڑے اس وقت زمین میں رہتے تھے، تو اس نے انہیں کہا اللہ تعالیٰ نے عجیب چیز پیدا کی ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ اسے زمین اور اس میں موجود سب کا مالک بنائے، تو جب اسے اس زمین میں حکومت ملے گی تو وہ تمہیں اپنے تابع کرے گا اور تمہیں کام میں لائے گا، تو چلو اس کی طرف چلتے ہیں اور اس سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ پس شیطان ان کو لے کے آگے بڑھا یہاں تک کہ وہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کے قریب ہوئے، تو شیطان نے آدم علیہ السلام کی طرف تھوکا اور اس کا تھوک بکھر گیا۔ اللہ نے اس کے بکھرے ہوئے تھوک سے کتوں کو پیدا کیا، بس اسی وقت سے کتے بنی آدم سے مانوس ہو گئے، اور ملائکہ ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ شیاطین سے پیدا کیے گئے، بس اسی وجہ سے وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا موجود ہو۔ نیز یہ ناف پر تھوکنے والے الفاظ مکروہ و شنیع ہیں، اسے امام اہل سنت علیہ الرحمہ کے ذکر کردہ ایک اقتباس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ تفسیر کی کتب میں یاجوج ماجوج کی پیدائش کے متعلق ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام کو احتلام ہوا اور وہ مادہ مٹی سے ملا تو اس سے یاجوج ماجوج پیدا ہوئے۔ اس پر اعتراض ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تو احتلام سے پاک ہوتے ہیں، تو اس پر بعض محدثین نے اس کی تعویل بھی کی کہ یہاں احتلام سے معروف حالت مراد نہیں ہے بلکہ کچھ اور مراد ہے، لیکن امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے اس تعویل کے باوجود اس پر اعتماد نہ فرمایا، اور اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ لفظ شنیع و مکروہ ہے۔ چنانچہ عبارت یہ ہے، ہاں امام نووی و حافظ قسطلانی نے شروع صحیح مسلم و صحیح بخاری میں اس کی یہ تعویل نقل کی کہ انبیاء علیہم السلام پر فیضان زیادت فضلہ بسبب ابتلاء ادعیہ منع نہیں اور اسے مقرر رکھا۔ آگے لکھتے ہیں اقول ہو، یعنی میں کہتا ہوں مگر لفظ شنیع و مکروہ ہے۔ امام احمد رضا و اسریلی روایات، یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 96۔ یقیناً لفظ احتلام کے مقابلے میں جسم پر تھوک والے الفاظ زیادہ شنیع ہیں، اور ان کا ذکر بھی ایک تو بلا سند ہے، پھر ایسی کتب میں ہے جن میں معتبر و غیر معتبر ہر طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، لہذا ان پر اعتماد دشوار ہے۔ کتب تفسیر کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں ہے کہ امام سیوطی نے نقل کیا کہ مفسرین نے ایسے اسباب نزول اور فضائل میں وہ حدیثیں جو ثابت نہیں اور نامناسب حکایات اور تواریخ اسرائیل کو ذکر کیا، حالانکہ تفسیر میں ان کا ذکر مناسب نہیں۔ یہی سبب تھا کہ سیوطی اس درجہ عاجز ہوئے
کہ تمام تفسیروں سے بیزاری فرمائی، صرف تفسیر ابن جریر کی طرف رہنمائی پر بس کیا، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے کہ اس لا علاج مرض کا بیشتر حصہ تفاسیر میں جہالت سند کے دروازے سے گھسا، اور ایسے مقامات میں جب سند معروف نہ ہو معال کار بات کو پرکھنا ہے تو جو بات نصوص سے ٹکراتی اور منصوص کو رد کرتی ہو، یا اس میں رسل و انبیاء کی تنقیص ہو، یا اور کوئی بات جو قابل قبول نہ ہو، ہم جان لیں گے کہ یہ قول دھو دینے کے قابل ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 543۔ نیز یہ واقعہ نزلۃ المجالس میں ہے، اور بعد کی بعض کتب مواعظ میں بھی نزلۃ المجالس ہی کے حوالے سے ہے، اور نزلۃ المجالس میں عقائق الحقائق فی اشارات الدقائق کے حوالے سے مذکور ہے۔ ان دونوں کے رتبے سے متعلق نیچے عبارات درج کی جاتی ہے۔ ابو نجم رکن الدین خطیب مغربی کی کتاب عقائق الحقائق واضح و نصیحت سے متعلق کتاب ہے، مگر یہ ہے کہ یہ غیر معتبر غیر متعلق باتوں سے محفوظ نہیں، اور اس میں جو لفظ حشو آیا ہے اس کے معانی لغت میں غیر معتبر غیر متعلق بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ لسان العرب اور کتاب العین لابی عبد الرحمن البصری متوفی 170 ہجری میں ہے کہ الحشو من الکلام الفضل الذی لا یعتمد علیہ۔ سائل نے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اسی کے متعلق سوال کیا، تو اس کے جواب میں آپ علیہ الرحمہ نے اسے غیر معتبر قرار دیا۔ چنانچہ سوال جواب درج ہے۔ سائل نے ایک روایت لکھی کہ کتا اس لیے پلید ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ابلیس کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا۔ آدم علیہ السلام جو ابھی محض مٹی کا بت تھے تو اس پر شیطان نے تھوکا معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مٹی نکال کر کتا بنا دیا، چونکہ اس کی تھوک کی وجہ سے وہ مٹی پلید ہو گئی تھی، اس لیے کتا پلید ہے۔ اس روایت کے متعلق جواب میں مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کتا بننے کی جو روایت آپ نے لکھی ہے یہ بے بنیاد اور لغو ہے، صحیح روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ وقار الفتاوی جلد اول صفحہ نمبر 344۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ عالم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔